نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں اور بزرگوں، ماہ محرم الحرام کا جو آخری جمعہ ہے اور اس ماہ مبارک کی جو تاریخی مناسبتیں ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے وہ موضوعات اس سے قبل رکھے گئے اور اسی ماہ میں اس عظیم ہستی کی شہادت ہوئی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، جنہیں اللہ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور حالات ایسے بنے، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا جو سلسلہ بڑھتا چلا گیا، تو آخر اللہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگ لیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سب صحابہ اکرام کی شان مقام بلند ہے، وہ مرید رسول ہیں، یہ مراد رسول ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے دروازے کھلائے اور سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں نماز ادا ہوئی، یہ ان کے ایمان لانے کے برکات میں سے۔ اور جب ہجرت کے لیے صحابہ اکرام کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ سنگ ہجرت فرماتے رہے اور کوئی خفیہ طور پہ ہجرت کرنے چلا، کوئی ظاہری طور پہ چلا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ ہجرت کرتے ہوئے بھی پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور پھر اعلان کیا، مشرکین مکہ کے درمیان اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں اور تمہیں اطلاع دینا چاہتا ہوں، تم میں سے کل کوئی یہ نہ کہے کہ عمر چھپ کر چلا گیا، کسی میں جرأت اور سکت ہے تو آ جائے عمر کا مقابلہ کرتے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو آ جائے عمر سے مقابلہ کر لے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو آ جائے عمر کو روک لے، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے، اور اس شان کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرمائی۔ جب تک خلیفہ نہیں بنے تو وہ گویا کہ بے تاج بادشاہ بنے رہے اور بادشاہی میں بھی گویا کہ فقیر بنے رہے، لیکن جب خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو پھر انہوں نے بادشاہی میں فقیری عملی طور پہ کر کے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلہ صحابہ اکرام اکابرین صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات رکھی کہ میرے بعد خلیفہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعض حضرات نے دبے لفظوں میں کہا کہ مزاج میں سختی ہے، فرمایا کہ نہیں، میرے مزاج میں نرمی ہے، عمر کے مزاج میں سختی ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو عمر کا مزاج جو ہے وہ بھی معتدل ہو جائے گا، اور وہ خلیفۃ المؤمنین بنے، امیر المؤمنین کا لقب انہیں سب سے پہلے دیا گیا، اور 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 4 سال گزرے تھے کہ روم اور فارس کے تکبر کو خاک میں ملایا۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانی ہے۔ عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ اکرام کو دیکھنا ہو قرآن حدیث کے آئینے میں دیکھو، تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھو۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، لیکن جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا بڑی آزمائشوں کا دور، اور انہوں نے مشکل وقت میں امت کو سنبھالا، بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا تھا۔ پاکستان جیسے تقریباً 10 ملک بن گئے، اور پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہ بھی بڑے آزمائشوں کا دور تھا، فتنوں کا دور تھا، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور جو بہت ہی مختصر دورانیے پہ مشتمل تھا، تقریباً 6 ماہ کے قریب۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پہ، یعنی نصف دنیا سے زیادہ پہ اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا تھا۔ یہ صحابہ کی شان ہے اور ان کی قربانیاں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بڑی بڑی طاقتیں ان سے خوفزدہ تھی، اور ان کا روب تھا، دبدبہ تھا۔ اپنے کرتے پہ 12 پیوند لگے ہوتے تھے، اور بہت سادہ سی غذا استعمال کرتے تھے۔ امیر المومنین کے دسترخوان پہ جو غذا ہوتی تھی، کئی لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کی نفیس غذاؤں پہ آپ کے دسترخوان کی اس غذا کو ترجیح نہیں دے سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھاتے، آپ ہی کھائیں۔ فرمایا کہ عمر بھی کھا سکتا ہے، لیکن عمر کے رعایا میں سے سب سے کمزور اور سب سے غریب ترین جو شخص ہے عمر اس کے مطابق غذا کھاتا ہے۔ یہ ان کی شان اور ان کا مقام تھا، اور ان کا عدل انصاف آج کی دنیا کی جدید یورپ کی دنیا کے لوگ بھی معترض ہیں، اور حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل انصاف کو مانتے ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا پیاسا مرے گا، عمر سے پوچھا جائے گا۔ آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے مخلوق کے دل میں ان کی عزت بھی ڈالی، اور دشمنان اسلام پہ ان کا روب اللہ نے ڈال دیا، یہاں تک کہ عناصر اربعہ کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ پانی کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ مصر کے حاکم نے خط لکھا کہ یہاں زمانے جاہلیت سے ایک سلسلہ جاری ہے کہ دریائے نیل جب رک جاتا ہے تو یہ لوگ ایک بچی کو سجا کر سنوار کر زیورات وغیرہ پہنا کر اس دریائے نیل میں ڈالتے ہیں تو یہ چل پڑتا ہے۔ امیر المومنین آپ فرمائیں کیا کیا جائے، وہ تو زمانے جاہلیت کے مطابق اس پہ تیار ہی تلے ہوئے ہیں، میں نے روکا ہے، میں جب تک امیر المومنین سے نہیں پوچھ لوں گا یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی، چٹھی دریائے نیل کے نام، بسم اللہ کے بعد یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کی طرف خط ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پردہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا اور دریائے نیل رواں دواں ہو گیا، اور آج تک اس کی مقدار میں اور رفتار میں فرق نہیں آیا۔ یہ عمر کی شان ہے۔ مدینہ طیبہ کے مضافات میں ایک پہاڑی سلسلے میں اچانک آگ نکل گئی، عناصر اربعہ کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہ میری چادر لے کے جاؤ، اور آگ کے سامنے چادر کر دو، اور جب آگ واپس ہو جائے تو اس کے پیچھے چلنا ہے۔ انہوں نے جا کر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چادر آگ کے سامنے کی تو آگ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گئی، اور یہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، چادر پکڑی ہوئی، چلتے چلتے غار میں اس آگ کو بند کر۔ مدینے میں زلزلہ آیا، درہ زمین پہ مارا اور کہا زمین رک جا، کیا عمر نے تجھ پہ عدل انصاف نہیں قائم کیا کہ تو لرز رہی ہے؟ آج تک مدینے میں پھر زلزلہ نہیں آیا ہے۔ سینکڑوں میں دور آپ کا لشکر دشمن سے برسر بیکار ہے، اور سالارے لشکر کی طرف پیغام کہ دشمن گھیرنے کے چکر میں ہے، اور کہا کہ یا ساریت الجبل، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، اور اچانک درمیان میں یہ لفظ بول دیا یا ساریت الجبل، اے ساریہ جو سالار لشکر پہاڑ کی طرف ہو جا، پہاڑ کو اپنی پشت پہ لے لے۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ ہواؤں کے ذریعے سے آواز مجھ تک پہنچی اور یہ پیغام پہنچا کہ یا ساریت الجبل، تو میں نے پہاڑ کو اپنی پشت پہ لے لیا۔ جب انہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی تو ہر چیز ان کی اطاعت کرنی۔ قیصر روم کی طرف سے مختلف اوقات میں قاصد آتے تھے، ایک دفعہ ایک قاصد آیا، پتہ کیا امیر المومنین کہاں ہے۔ سب سے پہلے تو وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید بہت بڑا کوئی وزیر اعظم ہاؤس ہوگا یا صدر ہاؤس ہوگا یا سیکریٹریٹ ہوگا، اور بڑا کوئی دفتر آفس ہوگا، اور بڑا کوئی پروٹوکول اور سلسلہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی امیر المومنین کا جناب علی ان کی جو ہے صدارت جو ہے اور صدر ہاؤس کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے کہ اس کا کوئی دفتر نہیں ہے اور کوئی صدر ہاؤس نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے۔ کہا اس وقت کہاں ہے؟ کہا کہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ قاصد
کو بتایا گیا کہ فلاں مقام پہ، وہ چلا گیا، جا کر دیکھا تو ایک تالاب ہے، اس کے گرد ایک بڑا پتھر ہے، اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، تہبند باندھا ہوا ہے۔ قاصد گیا تو حیران ہوا کہ یہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جیسے قیصر اور کسریٰ جو ہے لرزہ بر اندام ہے، جس کا دبدبہ اور رعب اتنا ہے۔ ان سے گفتگو شروع کی تو جب وہ گفتگو کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کپڑے دھونے روک دیتے، اور جب خود گفتگو فرماتے تو پھر اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے۔ اسی طرح ایک قاصد آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے، اس کے نیچے جناب علی سائے میں پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھے سویا ہوا ہے امیر المومنین۔ تو اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ خیال ہوا کہ اس پہ حملہ کر دوں، ارادہ کرنے لگا، اچانک دو بابر شہر دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اس شخص کی چیخ نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور کہا کیا ہوگا اور آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں قیصر روم کا قاصد ہوں۔ آپ کے ساتھ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ تو بڑے بڑے باڈی گارڈ ہیں اور چوکیدار ہیں اور بڑے بڑے سلسلے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر پیغام مسلم جو دینا تھا دیا۔ ایک مرتبہ پھر ایک قاصد آیا، مسجد نبی شریف کے چھت تبدیل ہو رہا ہے، کھجوروں کے پتے ڈالے گئے، شاخیں ڈالی گئی، اس کے اوپر گارا ڈالا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو رہے، اس گارے کو بنانے کے لیے بہت بڑی مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، جس کو دیہاتوں میں گھانی کہتے ہیں، گھانی، اور اس مٹی کے ڈھیر پہ بھوسا وغیرہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہے، پانی اس کیچڑ میں ڈالا جاتا ہے، اس کا صحیح کیچڑ بنایا جاتا ہے، اور تکڑا آدمی ہو نا تو اس میں جا کے اس کیچڑ کو بنا رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، ایک نے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، دوسرے نے کہا میں کرتا ہوں، امیر المومنین نے کہا میں کرتا ہوں۔ ان کی شان بھی بلند تھی، مقام بھی بلند تھا، قد بھی بلند تھا۔ تو جب اس کیچڑ کی گاڑی میں اترے، عام آدمی اس میں اگر ایک دفعہ پاؤں نیچے رکھ لینا تو وہ پاؤں پھنس جاتا، پھر اس کو نکال نہیں سکتا کمزور آدمی، تو وہ اس کو جناب بنا رہے۔ اطلاع ہو گیا امیر المومنین قیصر روم کی طرف سے قاصد آیا ہے، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور بڑے جناب علی ساز و سامان کے ساتھ اور بڑے تحفے تحائف کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کا قاصد سفیر آیا۔ سفیر تو کہا کہ اس کو بلاؤ۔ کہا امیر المومنین اس حالت میں مناسب نہیں ہوگا۔ ساتھیوں نے کہا آپ کسی مناسب جگہ تشریف رکھیں، تو کپڑے اپنے درست کر لیں، کیچڑ سے آپ کی ٹانگیں بھری ہوئی ہیں، آپ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اسی حالت میں بلاؤ اس کو۔ جب بلایا تو اس کے پاس جناب علی، وہ حیران ہے کہ میں کس طرح بات کروں، روب اتنا ہے کہ اس پہ کبھی تاری ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا قریب آؤ، بات کرو، میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں، تیری بات بھی سنوں گا۔ قریب آیا، کہا جی قیصر روم کی طرف سے آیا ہوں، سفیر ہوں، قاصد ہوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ تحفے دے کر بھیجا ہے۔ اچھا کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ یہ بہت ہی قیمت کی خوشبو ہے، تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ خوشبو جو بھی اس وقت کے لحاظ سے چیز تھی یا جو چیز بھی تھی، اس ساری کی ساری خوشبو کو اس کیچڑ کے اوپر، اس مٹی کے اوپر ڈال دیا، اور فرمایا میرے نزدیک اس سے بہتر مٹی کوئی نہیں ہے، جو مسجد نبی شریف کے چھت پہ یہ لگے گی وہ ساری
اس کے بعد کہا اور کیا ہے؟ کہا یہ ایک باندی ہے اور لونڈی ہے اور بہت ہی حسین و جمیل ہے اور بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی ہوشیار ہے، بہت ہی سمجھدار ہے، اور انہوں نے بہت ہی قیمتی تحفے کے طور پہ یہ لونڈی باندی آپ کی طرف ہدیہ کی ہے۔ کہا اچھا۔ ایک صحابی تھے، وہ غلام تھے، ان کا نام حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام کہیں یہاں جگہ بیچارے نے نکاح کا پیغام بھیجا تو پیغام قبول نہیں کیا گیا۔ رنگ سے بھی ساولے تھے، غلام بھی تھے، غریب بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہجہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ چھت پر ہے، اور یہاں سے جو ہم مٹی اور گارا پکڑاتے ہیں نا تو وہ پکڑ کے چھت پہ ڈال رہا ہے، مسجد نبی شریف کے چھت پہ۔ تو جب نام سنا تو وہ ایسے جھانکنے لگا، ایسے مسجد نبی شریف کے چھت سے نیچے ایسے جھانکنے لگا، داڑھی اس کی کیچڑ سے بھری ہوئی، ہاتھ بازو کیچڑ سے بھرے ہوئے۔ کہا کہ وہ تو بارہا تذکرہ کرتا تھا، آج تیرے لیے نکاح کا، شادی کا بندوبست ہو گیا ہے، اور اس کو بلا کر وہ لونڈی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ اس کے بعد ہاں جی، اور کہا کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا زہر ہے جو آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کا جانی کوئی دشمن ہوگا اس کو آپ یہ زہر سنگا دیں گے نا، سنگا دیں گے، وہ ختم ہو جائے گا صرف سونگنے سے، سم قاتل جسے کہتے ہیں۔ کہاں وہ یہ ہے؟ کہا اچھا مجھے دے دو، دے دی جو بھی شیشی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شیشی کھولی اور اس نے کہا کہ میرا بہت خطرناک دشمن ہے، اور وہ میرا نفس ہے، وہ میرا نفس ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لیا، اور اس کے بعد اس شیشی کو پوری کی پوری زہر کی شیشی کو پی۔ وہ شخص ہکا بکا دیکھ رہا ہے، دل میں خوش ہو رہا ہے کہ کام ہو گیا۔ ہم تو کئی سارے روم اس سے ڈرتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس سے ڈرتے ہیں، آج تو کام ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، آپ اپنا کام کرو، کوئی اور بات ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو، اپنے لوگوں سے اس کا جو بھی اکرام کرنا ہے کر لو۔ کہا میں اللہ کے حکم بغیر نہیں مروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور اللہ سے انہوں نے شہادت مانگی تھی، اللہ نے ان کو شہادت دی۔ ایک تو مدینے کی شہادت مانگی، اللہ نے مدینے کی شہادت دی، پیارے محبوب کے مسلح کی شہادت دی، پیارے محبوب کی مسجد کی شہادت دی، نماز کی حالت کی شہادت دی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں بھی صلا دیا، قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنے رہے۔ شہید کرنے والا اس وقت ایرانی مجوسی تھا، ابو لولو فیروز، اور جناب علی